تو آئیے حضرات، اب باری ہے جناب نعیم جاوید کی، جو اس سیمینار کے لیے بطور خاص دمام سے تشریف لائے ہیں۔ تالیوں کی گونج میں اس نعیم جاوید کا استقبال کیا۔ محترم المقام شہنشین پر تشریف فرما ذمہ داران ادب، شعراء اکرام، میرے پیش رو مقالہ نگار، شائقین شعر و نثر، السلام علیکم۔ دنیا خلیج میں اردو کا ارتقاء اور اس کا درخشاں مستقبل۔ ادب ایک کھلا خط ہے جو لمحہ موجود میں لکھا جاتا ہے، لیکن یہ نامہ نور آنے والے زمانوں کے نام ہوتا ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ادب اجارہ نہیں امانت ہے، اس لیے امانت جب تک لوٹائی نہ جائے خیانت کے خدشات میں گھری رہتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ادب اجارہ نہیں امانت ہے، اس لیے امانت جب تک لوٹائی نہ جائے خیانت کے خدشات میں گھری رہتی ہے۔ اب آئیے ہجرت کی گھڑیوں کی نادر نگارشوں کو دیکھتے ہیں جس میں پورے آفاق کا درد سمٹ آیا ہے۔ یہ دراصل ادب کے وہ استقبالیہ نغمے ہیں جو مہاجروں نے گنگنائے تھے۔ خلیج میں آباد مہاجر ذہنوں کی تمناؤں کی ترسیل کرتی تحریریں بہتر مستقبل کی روشن دستاویزیں بن گئی۔ ہجرتوں کے ہنگام میں ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ اردو زبان کا مکمل ملفوظی نگار خانہ خود غالب قوموں کی ہجرتوں کی کمائی ہے۔ ترکیوں کا شکوہ، ایرانیوں کا جمال، عربوں کا لسانی نور اور جگ بھر کی زبانوں کا یہ خریدہ جواہر جو سنسکرت کے قواعد کے کینڈے پر اپنے رنگ روپ کو نطق سے سنوار رکھا ہے۔ اردو اب کسی چھوٹے سے خطے و قبیلے کی زبان نہیں رہی، بلکہ پورے آفاق میں پھیلے ہوئے انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اردو والوں کے آگے چاہے صحرائے خلیج کے پرہول سناٹے ہوں، ملکوں کی تقسیم در تقسیم کا ہنگامہ ہو، یا مغرب کی برفیلی وادیوں میں ہجرتوں کے سلسلے ہوں، ہر مہم پر اردو تہذیب کو ہر بل دستے کے کماندار میسر آئے جنہوں نے مہمات کی زندگی جی کر ہمیں جگ جیتنے کے گر سکھائے۔ ان کی تمنا شاید افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش پاکی چاندنی تلاش کرنی تھی، جنہوں نے کہا تھا انا النبی ملحما، میں مہمات کا نبی ہوں، I am the prophet of expeditions۔ پھر ان مہم جوؤں نے بڑے جتن سے ویرانے آباد کیے، پھر وہاں اردو کے زمزموں سے ماحول گونج اٹھا۔ اول تو پردیس کے پڑاؤ میں نہ قلم کار کے جذبات کے سوتے سوکھتے ہیں، نہ اس کی متاع تخلیق لٹتی ہے۔ دوسری طرف کبھی بھی اردو والوں کا شمار زبان کے اعتبار سے بے خانمہ بنجاروں اور بھٹکے ہوئے مسافروں کے قافلوں میں نہیں رہا، بلکہ یہ تو زبان کے قلمروں میں خیال کے سفیر رہے۔ تاریخ کی وسعتیں کتنی خوشکن تھیں جب خلیج کے طول و عرض میں ہند و پاک کی سخن پرور شخصیات نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے حالہ نور میں سخن شناسوں کو دہائیوں تک روشن رکھا۔ یہ اردو والے تھے جن کو تجارت کی بھٹیوں کے آہنگروں نے ان کی فسان فکر پر پہم ضربیں بھی لگائیں۔ یہ ہزار بار ٹوٹے اور ریزہ ریزہ ہوئے، لیکن فسان زبان کے گرد اپنی جذبوں کی مقناطیس سے چمٹے رہے۔ اپنے سے بہتر شخص کو اپنا رہنما کیا۔ یہی بھی لوگ تھے جو پابندیوں کے علی الرغم اداروں کی تاسیس کی، اپنے اپنے حلقہ احباب کو لے کر اردو کی محفلیں برپا کی، اسے ترقی دی اور نئے لکھنے والوں کے مربی بنے۔ ہاں، ناموں کا گوشوارہ طوالت مانگتا ہے، اس لیے صرف ان کی آفریدہ دنیا کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس کے ثبوت میں آج بیش بہا شعری مجموعے، بہترین آبیتیاں، فقاہیہ مضامین کے مجموعے، افسانوں کا انتخاب اور معیاری مجلوں کی کہکشاں موجود ہے جو اردو کے نور پیکر شخصیات کے وجود کی سمت اشارہ کرتی ہیں۔ دنیا خلیج میں رہتے ہوئے انہوں نے اردو ادب کو ایسے نبھایا کہ خواب رہن رکھ کر روٹی نہیں کمائی، بلکہ ہجرتوں کے آزار سہتے ہوئے اس یقین کے ساتھ زندہ رہے کہ خیال بانٹنا ہی کمال بانٹنا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ادب تخلیق کرنا دراصل اپنے تجربات کو واردات، پھر واردات کو یادگار واقعات بنانے کا عمل ہے، جس کی غایت اولیٰ خود کو دریافت کرنا ہے۔
وہ جانتے تھے کہ ادب کا منصب کا دھار سے یہ عمل حدود و ثغور کا پابند بھی نہیں. اپنے تہذیب سے گہرے احترام کے سبب امکانات میں رچی ہوئی رجائیت نے خطہ خلیج کے ادبزار میں زندہ رکھا. ہاں یہ وہ زمانہ برقی مجلوں کا تھا. برقی مجلوں کا خامہ نور ابھی چمکا نہ تھا. تب اکثر کتابوں کے حوالے صرف یاد کی روشن سطح سے دیے جاتے تھے، لیکن آج دیکھو تو وسائل ہمارے ہاتھ تھامے ہمیں کہکشانوں کی سڑک تک لے آئی ہے. اس سے قبل کہ خلیج میں اردو زبان کے فروغ کی روشن راہوں کی سمت بڑھے، ایک نظر موجودہ مشکلوں کا جی کڑا کر کے نظارہ کر لیں. یہاں میرے احتجاج کی بلند لے اگر بلند ہو جائے تو ساتھیوں جی بڑا کر کے معاف کر دینا، ورنہ جھرجھر آنسوں سے روتا ہوا ہمارا قاری و سامع اردو کی دنیا سے بھاگ جائے گا. ہمیں سے اکثر قلمکار جو شعر و نثر لکھ رہے ہیں مشاہدہ، مباحثہ اور مطالعہ سے محروم ہیں. ہماری سپاٹ تحریروں کے بھدے نقوش، لفظوں کے غنائی حسن سے بے نیاز شعر، ہچکیاں لیتی ہوئی نثر جس میں نہ تو کہاوت کی کاٹ، نہ فصاحت کا فصون، نہ ادبی صنعتوں کا سنگار، نہ دانش کا نور، نہ حسن فطرت کا صد رنگ پرتو، بلکہ خودکار ناصحانہ نثر سے اوبا ذہن اب ادب سے تباہ کرنے لگا ہے. اکثر قصر خیال پر آویزاں تحریریں آڑی ترچھی لکیریں لگتی ہیں اور متن کی اکثر قصر خیال پر آویزاں تحریریں آڑی ترچھی لکیریں لگتی ہیں اور متن کی دیواروں پر بے ہنگم جملوں کی استرکاری سے دیواری گریا کا گمان ہوتا ہے. ان میں سے کئی زندہ امکانات چنوائے گئے ہیں، جس میں کئی زندہ امکانات چنوا دیے گئے ہوں. خیال کے قامت زیبا پر کوتا اظہار کا پھٹا لباس برہنہ گوئی سے کم حیا باختہ نہیں ہے. خیال کے قامت زیبا پر کوتا اظہار کا پھٹا لباس برہنہ گوئی سے کم حیا باختہ نہیں ہے. اکثر شاعروں کی غزلوں کے بدن ٹٹولیے ندرت و فن کی سوکھیاں ہڈیاں تک نہیں ملتی. اکثر شاعروں کی غزلوں کے بدن ٹٹولیے ندرت و فن کی سوکھی ہڈیاں تک نہیں ملتی. ان کی بیاضوں میں پیاس کے چھلکوں سے اٹے شعر در شعر ہماری قوت شامہ سے شعور تک شراروں سے جھلساتے ہیں. اب آئیے ایک نظر امکانات کی وسعتوں پر ڈالتے ہیں، جہاں خلاق ذہنوں سے ایسے ادبی ہنگاموں کی ایک رنگی کے علاوہ بہت کچھ ممکن ہے. جب جیتنے کی راہیں دیکھیں کہاں کہاں روشن ہیں. خلیج کے اسکولوں میں پہنچ کر ہم بڑی آسانی سے نئی نسلوں کے ساتھ، میں سمیرہ عزیز کے کچھ خیال سے اتفاق کرتا ہوں، یہاں پر نئی نسلوں کے ساتھ اردو میں فن و تمثیل کی دل آوری سے ہم دل جیت سکتے ہیں. اظہار فن کی دنیا میں مائم، پینٹومائم، ٹیبلو، مونولوگ، ڈراموں، بچوں کے بیلے اور رقص و آواز کی ساحرانہ پیشکش کے اثر پذیری پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے. اردو ریڈنگ کے اور اردو املا کے مقابلے، اشعار کے حسن انتخاب، پینٹنگز کی نمائش، نوجوانوں میں شخصیت سازی کے ورکشاپ، مزاحیہ کہانیوں کے اجلاس، محفل لطیفہ، مباحثے، مذاکرے، برٹل بریخت کے نکڑ ناٹک کے سادہ و پر اثر وسیلے کو اپنانے والا اظہار فن کا سحر تو حواس پر چھا جاتا ہے. ایسا ہنر دھڑکنیں تھام لیتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اردو مشاعروں کی یک رنگ سرگرمیوں میں تنوع پیدا ہوگا. شعری مجالس کے ہنگاموں کی رونقیں ہمیں فریب وسعت میں ڈال رہی ہے. ازدار محفل شعری مجالس کے ہنگاموں کی رونقیں ہمیں فریب وسعت میں ڈال رہی ہے. زمانے کے بدلتے تیور و تقاضوں میں پیش تہذیبی نمائشوں کو سمجھنا اور اس کو مٹھیوں میں بھینچ لینا اشد ضروری ہے، ورنہ ان محاذوں کی تمام چوکیاں ہم اردو دشمن تہذیب کے حوالے کر دیں گے. ہمارے اظہار کی کل کائنات ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ کر گلے باز شاعروں تک کھسک رہی ہیں. اس انتخاب کی رہگزر میں چند غیر مطمئن سقاط ادب ضرور آئیں گے. ان سے الجھے بغیر اردو کو ان مہمات سے جوڑنا ہوگا، اور یہ سب کچھ خلیج میں ممکن ہے. ہمارا ادارہ ہدف ان تمام محاذوں پر اپنے بھرپور قدم اٹھا چکا ہے. ایک محاذ رومن کی رنگ، آج کل جو رومن میں لکھا جاتا ہے، ایک محاذ رومن کی رنگ رلیوں میں لت پت ان نوجوانوں کا ہے جو اردو کو رومن میں لکھتا ہے اور بریل تحریر کی طرح چشم بصیرت سے معذور انگریزی حروف ٹٹول ٹٹول کر اردو کی آواز کھرچ کھرچ کر نکالتا ہے.
یہ املا کا مسئلہ کرنے والے اردو کی غمگساری کا مصنوعی بھرم رکھتے ہیں. ان کے ادبی مسبح خانے میں جو نثر کی اونچڑی پھیلی ہوئی ہے اس سے تعفن بھی اٹھ رہا ہے اور یہ بصری آزار کو جان لیوا ہے. اس بے ادب ٹولے پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. خلیج کے مہاجر مکینوں پر سماج ایک سعادت ہمیں میسر ہے. خلیج کے مہاجر مکینوں پر سماج کے رسوم و رواج کا بار نہیں ہے. ان کو کسی دور کے دوست اور رشتہ دار کی شادی سے جڑے ہنگاموں میں مہندی کی رسم سے ولیمہ کی ہلچل سے گزر کر بچے کی نام رکھائی تک شرکت سے قدرت نے انہیں آزاد رکھا ہے. یہ مجہول رسموں کی چھوٹ ہم سب کو وافر وقت عطا کرتی ہے. یہ وقت کا راس المال ادب کو مطلوب ہے. اسی سرمایہ سے اظہار کی مہم جوئی میں حوصلوں اور تمناؤں کی نقش گری ممکن ہے. بس تھوڑی سی کوشش کی شرط پر زیادہ نتائج کی ضمانت یقینی ہے. زبانوں کی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل نظر ایسی ہی مشکل گھڑیوں میں اپنے راستے کی پہاڑیوں پر جھلمل دیپ جلاتے ہیں تو آفاق روشن ہو جاتے ہیں. ہمیں اولین مرحلے پر صحرا کے پیٹرول سے خوشحالیاں اور ریت سے گرد و غبار کے ساتھ عربی شاعری کے چشمے صافی سے زمزم سا عربی ادب اردو والوں کو پہنچانا ہوگا. منڈیوں میں چند حواس باختہ عربوں کے بگاڑ کے فسانے تو ہم نے بہت سنا ہے، لیکن ان کے مہمانوں کی تکریم ہمارے فن کا موضوع نہیں بنی. ان کی خدا ترسی، ان کا بزرگوں کا اور پاکیزہ اقدار سے انس ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا. ایسے کئی موضوعات ہماری جولانگاہ شوق کو آواز دیتے ہیں. ساتھ ساتھ خلیج میں اردو کا گمشدہ قاری جو شاپنگ مالز میں گنڈولے ٹٹولتے رہتا ہے اور جدید مینا بازاروں میں بہلتا اور مرستا رکھتا ہے، اسے یہاں ہند و پاک کی حکومتوں کی بے اعتنائی پر چھاتی پیٹنے کی فرصت بھی میسر نہیں آتی. اس کی خوابیدہ حمیت اردو کے مد پر سالانہ $1 اور درہم بھی خرچ کرنے پر آمادہ نہیں کرتی. یہ اردو کا وہ نادان بچہ ہے جسے کوئی ہتھیارہ یہ بھیڑیا لوریاں سنتے ہوئے ماں کے آنچل سے گھسیٹ کر اٹھا لے گیا ہے اور اسے اپنی پہچان بھلا کر بازاروں میں بیچ آیا ہے. سلمان خطیب دکن نے کبھی زر کی منڈیوں میں دختر کشی پر کہا تھا، ان کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا، زر پرستوں نے مار ڈالا ہے. کل کا مورخ زر پرستی کے خلیج کے قبرستان میں دفن زندہ گاڑی ہوئی اردو کے لوہے مزار پر پڑھ کر کہے گا کہ یہ وہ زمانہ تھا اور یہ وہ نسل تھی جس نے وسائل رکھنے کے باوجود اردو کو زندہ گاڑ دیا. یہ اہم سوال ہے جس کا تعلق ہمارے روشن مستقبل سے ہے. کہیں آج فراغت رکاوٹ کا باعث تو نہیں؟ کہیں آج خوشحالیاں آزمائشی بدبختیاں تو نہیں بن گئی؟ جس طرح بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بھلا دیتا ہے کہ کہیں ہم اپنی مادری زبان کو شعوری طور پر بھلانے کا جرم تو نہیں کر رہے ہیں؟ آخری پیراگراف. ان سوالوں کا جواب مل جائے تو خلیج کے چند لاکھ اردو بولنے والے ایک دہائی کے اندر اردو کا عالمی منظرنامہ بدل سکتے ہیں. سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مغربی قوموں کی ترقی کا راز ان کے تعلیم یافتہ افراد کے ایثار کا نتیجہ ہے. ہمیں آج اپنے ادبی منصب سے ذرا نیچے اتر کر نئے لکھنے والے اور عوام میں اردو تحریک کو برپا کرنا ہوگا. پروفیسر مسعود حسین نے کہا تھا کہ قوموں کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ جب سنگ و خش سے زیادہ حرف و صوت کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. میں اسے پھر دہرا دوں، پروفیسر مسعود حسین نے کہا تھا کہ قوموں کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب سنگ و خش سے زیادہ حرف و صوت کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ وقت آ چکا ہے اور ہم سے فیصلہ کن جواب طلب کرتا ہے. اسی جواب میں ہمارا مستقبل ہے، اسی اقدام میں حیات تازہ کا امکان ہے. سر پر زمین لے کے ہواؤں کے ساتھ چل، آہستہ چلنے والی کی باری نہ آئے گی. انسانیت زندہ باد، اردو پائندہ باد. نعیم جاوید صاحب ابھی یہیں ٹھہریے. حضرات، جدہ میں ایک ادبی شخصیت بہت معروف تھی جنہوں نے سعودی عرب میں اردو کی آبیاری میں اپنا خون جگر جلایا. ڈاکٹر اوصاف احمد جو یہاں سے چلے گئے تھے اور کچھ حالیہ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جب گلف اردو کونسل نے جن لوگوں کو کے ناموں سے یادگار ایوارڈ بنائے ہیں
ان میں ڈاکٹر اوصاف احمد کا ایوارڈ جناب نعیم جاوید کو پیش کیا جاتا ہے. جناب ڈاکٹر پروفیسر پیرزادہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایوارڈ ان کے حوالے کریں.